خیمہ اجتماع یسوع مسیح کا مفصل خاکہ حصہ دوم پال سی جون۔ ان میں سے نہیں ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب 31 باب اور 1 سے 11 آیت۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکروتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ وہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے اسے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے، جو رومال کمر بند میں تھا اس سے پہنچنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر جب بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھونے پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، چونکہ وہ پکڑوانے والا کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ کتاب مقدس کا سارا کلام جھوٹے استادوں کے لیے ایک بھید ہے جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس لیے وہ خدا کے کلام کی اپنے ذاتی طریقے سے انسانی خیالات کے ساتھ تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم وہ حتیٰ کہ بذات خود مطمئن نہیں ہے کہ وہ کیا سکھا رہے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر حتیٰ کہ ان کے درمیان جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں ہیں جو اپنے نجات کا کامل یقین رکھتے ہیں۔ ایسی صورتحال کیوں ہے؟ ایسا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ گو وہ پانی اور روح کی خوشخبری کو واضح طور پر نہیں جانتے۔ ایسے مسیح سوچتے ہیں کہ وہ تباہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن انہیں احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کلام مقدس کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے ان کے لیے یہ واحد مکمل حقیقت ہے کہ تباہ ہو جائیں جب تک وہ پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ عام طور پر لوگوں میں یہ سوچنے کا مضبوط عقیدہ ہے کہ اگرچہ وہ سچائی کو نہیں جانتے کیونکہ وہ اندھا دھند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، کم سے کم وہ تباہ نہیں ہوں گے۔ تاہم جس طرح وہ صحائف کے کلام کو درست طور پر نہیں سمجھتے، وہ کلام سے احساس نہیں کر سکتے کہ وہ حقیقتاً غلط ایمان رکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جس طرح وہ مناسب طور پر نجات یافتہ نہیں ہوئے ہیں۔ پس اگر لوگ کتاب مقدس کے کلام کی لفظی طور پر تشریح کرتے ہیں اور اپنے ذاتی خیالات پر مبنی اپنی ذاتی الہی نظریات گھڑتے ہیں، تب ایسے لوگ حتیٰ کہ اگر وہ یسوع پر ایمان رکھتے تھے گناہ کی معافی حاصل نہیں کر سکتے اور حتمی طور پر جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح کتاب مقدس ایسی چیز نہیں ہے جو اپنی ذاتی طریقے سے سلجھائی جائے، بلکہ ہمیں سچائی کے کلام کے ساتھ اپنے نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین کے وسیلہ سے اپنی ذاتی سمجھ تک لانے کے لیے خدا کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً یہ بھی احساس کرنا چاہیے کہ خدا کا سارا کلام پانی اور روح کی خوشخبری کے اندر واضح ہوتا ہے۔ یسوع نے کہا، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یوحنا کی انجیل 5 باب اور اس کی 3 آیت۔ وہ جو جانتے اور اس حوالہ پر درست طور پر ایمان رکھتے ہیں بے شک تمام گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں
اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ صرف وہ جن کے دل پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ سے پاک ہو چکے ہیں آسمان پر داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر لوگ خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کو، یعنی خیمہ اجتماع کے آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کیے گئے سچ کو سمجھے بغیر ایمان رکھتے ہیں، تب وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے۔ محض کتنی شدید خوفناک بات ہوگی اگر ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہونا تھا، حتیٰ کہ گو ہم یسوع پر ایمان رکھتے تھے۔ مجھے سوچ کر دلی غم ہوتا ہے کہ اگرچہ اب اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے بہت سارے اعتماد سے جواب نہیں دے سکتے جب پوچھا جائے کہ وہ واقعی مطمئن ہیں کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہے کہ تمام گناہ گاروں کو علاوہ ارضیں آیا وہ یسوع پر ایمان رکھنے کا اقرار کرتے ہیں یا نہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہونا ہے۔ کتنے سارے لوگ واقعی تباہ ہو جائیں گے حتیٰ کہ گو وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ متی کی انجیل 7 ہمیں بتاتا ہے کہ اگرچہ بہت سارے لوگ جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں یسوع سے کہیں گے کہ انہوں نے نبوت کی، بدروحوں کو نکالا اور اس کے نام سے بہت سارے معجزات کیے، وہ پھر بھی اس کی معرفت چھوڑ دیے جائیں گے۔ یسوع نے کہا کہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے اعلان کرے گا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ متی کی انجیل 7 باب اس کی 23 آیت۔ ہمارے خداوند نے کہا کہ ہر کوئی جو اس کا نام پکارتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح خدا ان کو ملامت کرے گا جو پانی اور روح کی خوشخبری کو غلط سمجھ چکے ہیں۔ مگر بہت سارے لوگ حتیٰ کہ احساس نہیں کرتے گو وہ غلط سمجھ چکے ہیں اور یسوع پر غلط ایمان رکھ چکے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال ہے جو گہرے طور پر ہمارے خداوند کے لیے غمناک ہے۔ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو حقیقت سے بے بہرہ ہیں کہ خداوند انہیں ان کے داغدار ایمان کی وجہ سے حقیقتاً ملامت کر رہا ہے۔ وہ اپنی ذاتی تباہی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کیوں ہمارے دل آج کے برائے نام مسیحوں کے لیے پشیمان ہوتے ہیں۔ وہ یسوع پر صرف مہم طور پر ایمان رکھتے ہیں، اب تک واضح اور کلام مقدس کے مطابق جامعہ بات تک پہنچنے کے قابل نہیں ہے کہ پانی روح کی سچی خوشخبری کیا ہے۔ یہ ہے کیوں یہ ایسے تب اہم اور ہمارے لیے فوری کام ہے کہ ان سب تک پانی روح کی خوشخبری کی منادی کریں۔ ہم سب کے لیے اسے جاننا اور پانی روح کی خوشخبری کی سچائی پر ایمان رکھنا بے حد اہم ہے۔ تب کیسے ہم پانی روح کی خوشخبری کی سچائی کو جان سکتے ہیں؟ بے شک ہم پانی روح کی خوشخبری پر مشتمل خدا کے کلام کی تعلیمات سننے کے وسیلہ سے جان سکتے ہیں۔ ہمیں واقعی ضرور جاننا اور سچی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے اور خدا سے اس کے مقدسین کہلوانا چاہیے۔ یہ ایسا کرنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم ایمان کی بدولت خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایمان کی بدولت گناہ کی معافی حاصل کر سکتے ہیں اور ایمان کی بدولت ہی اس کے بیٹے بن سکتے ہیں۔ یہ ہے کیوں مسیحیت ایمان کی بدولت حاصل ہوئی نجات پر روشنی ڈالتی ہے۔ دنیا کے مذاہب کسی کے ذاتی اعمال کو انعام دیتے ہیں، لیکن حقیقی سچ ہمیں بتاتا ہے کہ نجات خدا کی بخشش ہے، انسانی اعمال سے نہیں۔ مبادہ کہ کوئی فخر نہ کرے۔ افسیوں کا خط 2 باب اس کی 8 سے 9 آیت۔ حقیقی مسیحیت صرف پانی روح کی خوشخبری جاننے اور اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ سے بچنے اور آسمان پر داخل ہونے کا طریقہ ظاہر کرتی ہے۔ یوحنا باب 13 سے آج کا خاص حوالہ بھی پانی روح کی خوشخبری کے بارے میں ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا صلیب پر مرنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے چاہے۔ یہ عید فصح سے بالکل پہلے تھا۔ عید فصح یہودیوں کے لیے بے حد اہمیت کی حامل ہے، جس طرح وہ دن تھا جب اس رات وہ مصر سے نکلے اور اپنی غلامی سے آزاد ہوئے تھے۔ یہ یہودیوں کے لیے ایک عظیم تہوار بن چکا تھا۔ بس اسرائیل کے لوگ پرانے عہد نامہ کی عید فصح کو یاد کرتے اور اس کی یاد میں باہم عید فصح کی رسومات ادا کرنے کے ذریعے سے اسے مناتے تھے۔ کھانے کے دوران یسوع نے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بے حد اہمیت کی حامل ایک بات بتانا چاہی۔ بذات خود صلیب پر مرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے کے وسیلہ سے وہ انہیں حقیقت سکھانا چاہتا تھا کہ وہ ان کے روزمرہ کے گناہوں کو دھو چکا تھا۔ عید فصح کے آغاز
کے ساتھ یسوع جانتا تھا کہ وہ فسح کے برہ کے طور پر پکڑوایا جائے گا، مصلوب ہوگا، مرے گا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ بس یسوع اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتا تھا کہ قربانی کے برہ کے طور پر وہ حتیٰ کہ ان کے روزمرہ کے گناہوں کو دھو چکا ہے۔ مختلف نظر سے دیکھتے ہوئے اس نے شاگردوں کے پاؤں صلیب پر مرنے سے پہلے انہیں ایک انتہائی اہم تعلیم دینے کے سلسلہ میں دھوئے تھے۔ وجہ کیوں خداوند نے پطرس کے پاؤں دھوئے؟ آئے ہم دیکھیں یسوع نے کیا کہا جب اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے چھائے۔ پطرس سے انکار کیا، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 8 آیت۔ کتنا تشویشناک اور ہیبت ناک یہ فرمان ہے، تاہم یسوع واقعی اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتا تھا کس قسم کا ایمان ان کے حقیقی گناہوں کو دھونے کے لیے درکار ہے، اور یہ دونوں اس کے شاگردوں اور بذات خود اس کے لیے کتنا اہم تھا کہ اسے صلیب پر مرنے سے پہلے اس کے پاؤں دھونے چاہیں۔ پس یسوع کھانے سے اٹھا، اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے، ایک رومال لیا اور اپنے آپ کو لپیٹ لیا، تب ایک برتن میں پانی ڈالا اور شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کیے۔ تب شمعون پطرس کی باری آئی، لیکن پطرس نے انکار کیا۔ اس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ پطرس حیرت زدہ تھا کہ یسوع اس کے پاؤں دھونا چاہتا تھا، کیونکہ وہ یسوع پر ایمان رکھتا تھا اور اس کے خدا کے بیٹے کے طور پر خدمت کرتا تھا۔ یوں اس کے لیے ایسا خلاف فطرت حالات کو قبول کرنا مشکل تھا۔ یہ ہے کیوں پطرس نے پوچھا کیسے خداوند اس کے پاؤں دھو سکتا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر کسی کے پاؤں دھونے چاہے تو یہ بذات خود پطرس کو خداوند کے پاؤں دھونے چاہیے، اور یعنی یہ نامناسب تھا، نہ ہی اس کے لیے خداوند کو اپنے پاؤں دھونے کی اجازت دینا تہذیب کے مطابق تھا۔ پر جسمانی طور پر اس وجہ سے دھچکا لگنے کے بعد پطرس نے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ اور اپنے پاؤں دھلوانے سے انکار کیا۔ تب یسوع نے آیت 7 میں کہا، جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ تو اب نہیں سمجھتا کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن صلیب پر میرے مرنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بعد تب تو وجہ کا احساس کرے گا، کیونکہ میں نے تیرے پاؤں دھوئے۔ اور تب یسوع نے زور دے کر کہا، اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ جب تک یسوع پطرس کے پاؤں نہ دھوتا، پطرس اور یسوع کا ایک دوسرے کے ساتھ کچھ تعلق واسطہ نہیں تھا۔ یسوع کے ساتھ شریک نہ ہونے کا مطلب ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا تھا، اور یوں پطرس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا بلکہ یسوع کے سامنے اپنے پاؤں کو رکھ دینا تھا۔ تب یسوع نے پطرس کے پاؤں برتن میں رکھے، انہیں دھویا اور تب اس کے پاؤں رومال کے ساتھ صاف کیے۔ جب خداوند نے پطرس سے کہا، اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں، پطرس کو اس بات سے دھچکا لگا اور کہا کہ تب مجھے حتیٰ کہ گو زیادہ دھو تاکہ میں تیرے ساتھ شریک ہو سکوں، میرے ہاتھ، میرے سر، میرے پورے بدن کو دھو۔ یہ سن کر تب یسوع نے کہا، وہ جو نہا چکا ہے اسے صرف اپنے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، وہ سراسر پاک ہے اور تم سراسر پاک ہو، لیکن تم سب کے سب نہیں۔ یسوع نے اکثر ظاہر کیا کہ کیا بات لوگوں کو وقتی طور پر الجھاتی اور پریشان کرتی تھی۔ یسوع نے کیا فرمایا، اس کو سمجھنے کے نااہل لوگ غلط سمجھنے اور غلط ایمان رکھنے اور کچھ عجیب کام کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ کی معافی حاصل نہیں کر چکے، ٹھیک نہیں سمجھ سکتے۔ یسوع نے یہاں پطرس سے کیا فرمایا تھا؟ کیونکہ وہ جو روح القدس نہیں رکھتے خدا کے کلام کو درست مطلب نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی محض ہر کوئی کلام مقدس میں ظاہر کی گئی حقیقت کا احساس کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ حیرت انگیز دنیاوی کارکردگی کے ساتھ ایک فطری ذہین شخص ہے۔ جبکہ ایسے لوگ واضح طور پر صحائف کے کلام کو اس کے لفظی شعور میں سمجھتے ہیں، جب تک وہ پانی اور روح کی سچائی کو نہیں جانتے، وہ محض سارا کھیل کو اکٹھا حل نہیں کر سکتے اور تلاش نہیں کر سکتے کہ کس قسم کے ایمان کے ساتھ وہ اپنے روزمرہ کے گناہوں کو دھو سکتے ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کتنی سخت کوشش کرتے ہیں۔ خداوند نے فرمایا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ یوحنا کی انجیل 13 باب اس کی 10ویں آیت یہ حوالہ
آج بہت سارے مسیحیوں کے سمجھ میں بے حد مشکل حوالہ ہے، کیونکہ وہ اس حوالے کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے آیا وہ پہلے ہی اپنے سارے روزمرہ کے گناہوں سے معاف ہو چکے ہیں یا نہیں۔ حقیقت میں وہ اس حوالے کو توبہ کی دعاؤں کی الہی تعلیم کی بنیاد کے طور پر پکڑتے ہیں، یعنی مسیحیت کے اندر نام نہاد ساخ رسا العقیدت الہی تعلیمات میں سے یہ ایک ہے۔ وہ اس حوالے کی یوں تشریح کرتے ہیں: ایک دفعہ ہم یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں، تب ہم اپنے گناہوں سے باشمول معروسی گناہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم ہر روز گناہ نہ کرنے کے لیے انتہائی ناکافی ہیں اور یوں پھر گناہ گار بن جاتے ہیں، ہمیں خدا سے ان روزمرہ کے گناہوں سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق پھر بحال کر سکتے ہیں۔ بے وقوف، کیا آپ واقعی توبہ کی دعائیں پیش کرنے کے وسیلہ سے اپنے روزمرہ کے گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں؟ ان گناہوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کی آپ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے معافی مانگنے میں ناکام ہو سکتے ہیں؟ تب کیسے یہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کلیسیا خدا کا بدن ہے، حقیقت میں ان لوگوں کو اکٹھا ہے جو ہمارے خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب یسوع نے کہا کہ بدن سراسر پاک ہے لیکن سب کے سب شاگرد پاک نہیں ہیں، تو یہ وہ یہودا کے حوالہ سے کہہ چکا تھا جس نے اس پر ایمان نہ رکھا۔ یہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہودا اس پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی اس نے کہا تم سب کے سب پاک نہیں۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند ہمارے تمام گناہ پانی اور روح کی خوشخبری یعنی کلام مقدس کی مرکزی سچائی کے ساتھ ایک ہی بار دھو چکا ہے۔ بس اگر ہم کلام کے خاص نکات جاننے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اپنے ذاتی طریقے سے خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے مخالطوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب بہت سارے لوگ بڑے بڑے مخالطوں کا شکار ہونے کے بعد اپنا سارا کچھ دے رہے ہیں اور حتیٰ کہ شہید ہو رہے ہیں، جبکہ وہ حتیٰ کہ یسوع پر درست طور پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن آخر میں وہ حتمی طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ وجہ یعنی کیوں یسوع کو ہمارے پاؤں دھونے ہیں؟ کیوں پترس صرف یسوع کے ساتھ کچھ واسطہ رکھ سکتا تھا اگر یسوع اس کے پاؤں دھوتا ہے؟ وجہ یہ تھی کیونکہ یسوع پترس کا حقیقی نجات دہندہ بن سکتا تھا صرف اگر وہ اس کی پوری زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا۔ یسوع زمین پر آیا، بپتسمے کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کے گناہوں کو اٹھا لیا جو اس نے یوحنا سے حاصل کیا، صلیب پر مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں پترس کے گناہوں کو دھو دیا اور اپنے تمام شاگردوں کے گناہوں کو ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے دھو دیا۔ یسوع اس سچائی کو ان کے ذہنوں پر نقش کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ شاگردوں نے اس سے اپنے پاؤں دھلوانے کو محض ایک اخلاقی معاملے کے طور پر سوچا، وہ وجہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع نے کیوں ان کے پاؤں دھوئے۔ انہیں احساس کرنا تھا کہ نہ صرف ان کے موجودہ گناہ بلکہ مستقبل کے گناہ وہ جو بعد میں سرزد کریں گے ٹھیک انہیں روحانی طور پر مارنے کے لیے خوفزدہ کریں گے۔ بس انہیں احساس کرنا تھا کہ حتیٰ کہ ایک گناہ جو وہ مستقبل میں سرزد کریں گے پہلے ہی ایمان کے وسیلہ سے یسوع پر منتقل ہو چکے تھے، کیونکہ پترس یسوع کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ جب تک یہ صورتحال نہیں تھی، پترس کو یسوع کے عظیم سبق یعنی اس کے اسی طرح دوسرے شاگردوں کے پاؤں دھونے کے سبق کا احساس کرنے کی ضرورت تھی۔ یسوع کو پترس کو یہ حقیقت سکھانی تھی کہ بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے وہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے پترس سے سرزد ہوا، ہر ایک اور ہر کوئی گناہ دھو چکا ہے۔ یہ ہے کیوں یسوع کو پترس کے پاؤں دھونے تھے اور پترس کو یسوع کے وسیلہ سے اپنے پاؤں دھلوانے تھے۔ پترس یسوع کے ساتھ حصہ رکھ سکتا تھا صرف اگر وہ ایمان رکھتا کہ اس کی کمزوریوں اور خامیوں کی بنیاد پر اس کی زندگی کے دور کے دوران اس سے سرزد ہوئے سارے گناہ بھی ایک ہی بار دھل گئے۔ جب یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تھا، ہم خدا کا کلام سننے کے وسیلہ سے پانی روح کی سچائی کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام کو جاننے اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے جو ہمارے تمام گناہوں کو ختم کر چکی ہے کہ ہم اپنے سارے روزمرہ کے گناہوں سے بھی پاک ہو سکتے ہیں۔
یسوع نے فرمایا وہ جو نہا چکا ہے اس کو صرف پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع پہلے ہی ہمارے تمام گناہوں کو دھو چکا اور ہمیں پاک کر دیا۔ اور وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ یسوع مسیح حقیقت میں تمام گناہوں کو دریا یردن پر بپتسمہ لینے اور ہمارے تمام گناہوں کو اٹھانے کے وسیلہ سے دھو چکا ہے۔ اور صلیب پر جانے، مصلوب ہونے، اپنا خون بہانے، مرنے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے وہ ہمارا ابدی نجات دہندہ بن چکا ہے۔ بپتسمہ کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا اور صلیبی خون کے ساتھ خداوند ہمارے کامل نجات دہندہ بن چکا ہے۔ اسی طرح پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ہمارا خداوند ان سب کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے اپنے تمام گناہوں سے پاک ہونے کے قابل کر چکا ہے۔ وہ جو اس سچائی کو جانتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، مکمل طور پر اپنے روزمرہ کے گناہوں سے بھی نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔ خدا کے نقطۂ نگاہ سے دیکھ کر یہ سچ ہے کہ تمام بنی نوع انسان یسوع کے راست باز عمل کے وسیلہ سے تمام گناہوں سے دھل چکی ہے۔ اپنے تمام گناہوں سے حقیقتاً دھلنے کے لیے ہم کو سب جو یہ کرنا ہے کہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مفت طور پر اس فضل کو حاصل کرنا ہے۔ کیا یہ صورتحال نہیں ہے؟ بے شک یہی ہے۔ اپنے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس سچائی پر ایمان رکھتا ہے، ہم وہ بن چکے ہیں جو پہلے ہی نہا چکے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ وہ جو یوں نہا چکے ہیں کو صرف اپنے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگرچہ ہم اپنی ذات میں ہر روز گناہ کرتے ہیں، یسوع نے پہلے ہی تمام گناہ اٹھا لیے جب اس نے بپتسمہ لیا اور مکمل طور پر ہمیں بچا چکا ہے۔ بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے یسوع ہماری ساری زندگی کے کل گناہوں کو دھو چکا ہے، اور یہ اپنی طرف سے اسے ہر روز ثابت کرنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے گناہوں کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ حوالہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں، یعنی یسوع نے بپتسمہ کے وسیلہ سے جو اس نے یوحنا سے حاصل کیا، تمام گناہوں کو قبول کیا، جبکہ دنیا کے گناہ کاندھے پر اٹھا کر صلیب پر مر گیا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب تک اپنی زندگیاں جبکہ گناہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جسم رکھتے ہیں۔ تاہم خدا نے پہلے ہی حتیٰ کہ تمام روزمرہ کے گناہوں کو اٹھا لیا جو لوگ روز بروز یسوع پر ایمان رکھنے کے بعد سرزد کرتے ہیں، کیونکہ وہ قادر مطلق ہیں۔ وقت کی حد سے گزر کر ابدیت سے لے کر ابدیت تک خدا ایک ہی بار یہ کام پورا کر چکا ہے، جو بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ اسی طرح یسوع نے بپتسمہ لینے، صلیب پر مرنے، جبکہ ان سب کو اٹھانے کے بعد یوحنا کے وسیلہ سے ہمارے تمام عمر بھر کے کل گناہوں کو قبول کیا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں ہمارے تمام گناہوں کو دھو چکا ہے۔ مگر اس کے باوجود ہم کیسے ہی ایمان رکھتے اس حقیقت پر کہ ایمان رکھنے کے باوجود ہر روز ہم اب تک گناہوں اور خامیوں کی وجہ سے مصیبت اٹھاتے ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں سرزد کرتے ہیں۔ یہ ہے کیوں ہمیں ہر روز یقیناً پھر اپنے ایمان کے ساتھ سچائی کی تصدیق کرنی چاہیے کہ یسوع نے ان تمام گناہوں کو اٹھا لیا جو ہم اپنی تمام زندگی بھر سرزد کرتے ہیں۔ جب ہم اس زمین پر چلتے ہیں، بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے یسوع ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے دنیا کے گناہوں کو دھو چکا ہے، لیکن ہمیں یقیناً روز بروز وقت بوقت اپنے ایمان کے ساتھ اس سچائی کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اس طرح پطرس کو ایمان کے وسیلہ سے یسوع کے ساتھ متحد رہنے کے لیے یاد رکھنا تھا کہ یسوع اس کے پاؤں دھو چکا تھا۔ ہمارے لیے اس کی نجات کے اندر ٹھہرنے کے واسطے ہمیں بھی یقیناً ہر روز سچائی کی تصدیق کرنی چاہیے کہ وہ پہلے ہی اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ لیکن وہ جو اس سچائی پر ایمان نہیں رکھتے اب تک اپنے گناہوں میں سے کسی ایک سے نہیں دھل سکتے۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہ رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے دھل نہیں چکے، وہ لوگ ہیں جو یسوع کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ گو ہر روز وہ بلا اختتام اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے گناہ نہیں دھلتے، کیونکہ
گناہ جن کو وہ توبہ کی دعائیں پیش کرنے کے وسیلہ سے دھونے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہلکے گناہ نہیں ہیں۔ ہر گناہ کی خدا کی ہولناک عدالت کی معرفت پیروی ہوگی۔ اسی طرح وہ جو اپنی توبہ کی دعاؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کو انہیں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے دھونے کی بجائے دھونے کی کوشش کرتے ہیں، تجربہ کریں گے اور احساس کریں گے حتیٰ کہ ایک پیسے کی قیمت کے برابر ان کے گناہ نہیں دھلے۔ کیا ہم ہر روز ایسی توبہ کی دعائیں مانگنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے دھل سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ اگر ہم بذات خود ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اپنی توبہ کی دعاؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کو دھو چکے ہیں، یہ گناہ حقیقتاً پھر بھی اپنے پورے وجود میں قائم رہتے ہیں۔ صرف وہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے پورے بدن میں نہا چکے ہیں، اپنے پاؤں دھلوانے کے قابل ہیں، اور جو ہی وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں وہ صرف وہی فضل سے ملوث ہیں جو انہیں ہر روز ایمان کے ساتھ اپنے گناہ دھونے کے قابل کرتا ہے اور یوں اپنی پاکیزگی ابد تک قائم رکھتے ہیں۔ بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے یسوع نے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے تمام روزمرہ کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اپنے بپتسمہ کے ساتھ یسوع نے تمام گناہوں کو بھی اٹھا لیا جو ہم اپنی خامیوں کی وجہ سے سرزد کرتے ہیں، اور جو ہی ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور یعنی اس نے اسی طرح ان کی ساری لعنت اٹھا لی۔ دوسرے لفظوں میں یسوع نے ہمیں بتایا کہ اپنی ذاتی کمزوریوں کا شکار ہو کر گرنے یا مرنے کے طور پر ایسی کوئی چیز یقینی نہیں ہونی چاہیے۔ یسوع کے شاگردوں کے پاؤں دھونے کے بعد سب جو اب اس کے لیے باقی تھا صلیب پر مرنا، پھر مردوں میں سے جی اٹھنا اور آسمان پر چڑھنا تھا۔ یسوع اب مزید شاگردوں کی جانب نہیں تھا، بلکہ تحریری کلام کے مطابق وہ خدا باپ کے داہنے تک کے دائنے ہاتھ پر بیٹھا ہے اور وہ پھر واپس آئے گا۔ لیکن اگر یسوع اپنے شاگردوں کو اس کے بارے میں تعلیم دینے کے بغیر صلیب پر مر جاتا، کیسے وہ اس کی زمین پر باقی رہ سکتے تھے اور پانی اور روح کی خوشخبری کی بنیادی کر سکتے تھے؟ یسوع کے شاگرد جبکہ روزمرہ گناہ سرزد کرتے ہوئے زندہ رہ چکے ہیں، کیونکہ وہ کمزور اور ناکافی ہے اور نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا جب انہوں نے حسد اور حرص سے نفرت کا گناہ کیا، اور وہ ایمان کی وسیلہ سے زندہ رہنے کے قابل نہیں رہ چکے تھے، تب وہ کیسے دوسروں تک خوشخبری پھیلا سکتے تھے؟ وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہے کیوں یسوع کو یقینی طور پر اپنے شاگردوں کو بتانا تھا کہ وہ پہلے ہی حد تک یہ سب گناہ دھو چکا تھا، اور یہ ہے کیوں اس نے ان کے پاؤں دھوئے۔ اسی طرح خیمہ اجتماع میں ظاہر کی گئی گناہ کی خلاصی۔ جب ہم خیمہ اجتماع کے صحن کے دروازے کو کھولتے اور داخل ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے سوتنی قربانی کی قربانگاہ اور پیتل کا حوض دیکھتے ہیں۔ پہلا سبق جو خیمہ اجتماع ہماری زندگی ایمان کی زندگیوں کے لیے مہیا کرتا ہے یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے سامنے گناہ رکھتے ہیں تو گناہ کی سزا ہمارا انتظار کرتی ہے۔ ہماری ایمان کی زندگیاں جس طرح سوکھتی قربانی کی قربانگاہ کی بدولت بھی ظاہر کیا گیا، بنیادی طور پر گناہ کی سزا اور موت کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کے سامنے لعنتی ٹھہرنا ہے، لیکن خداوند اس زمین پر ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آیا۔ جس طرح پرانے عہد نامہ کا قربانی کا جانور ہاتھوں کے رکھے جانے کے ساتھ گناہ گاروں کی بدکاریوں کو قبول کرتا، اس کا خون بہایا جاتا اور وہ مر جاتا، اور اس کا گوشت سوتنی قربانی قربانگاہ پر رکھا جاتا اور آگ کے ساتھ جلایا جاتا تھا۔ یوں آگ کی عدالت برداشت کرنے کی بدولت گناہ گاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے ملعون ٹھہرتا تھا۔ اسی طرح ہمارے لیے یہی کچھ یسوع نے کیا۔ ہماری موت کی بجائے یسوع نے یوحنا سے ہاتھوں کا رکھا جانا حاصل کیا، اپنا خون بہایا اور صلیب پر مر گیا، اور یوں اپنی ذاتی موت کے ساتھ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں، ہم اپنے مرنے کے دن تک گناہ کرنا جاری رکھیں گے۔ آپ اور میں وہ لوگ تھے جو بچ نہیں سکتے تھے، بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنا تھا۔ لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو اپنے گناہوں اور سزا سے بچانے کے لیے خداوند نے آسمانی جلال کا تخت چھوڑ دیا اور اس زمین پر آیا۔
यूहन्ना سے بپتسمہ لینے کی بدولت اپنے ذاتی بدن پر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، صلیب پر اپنا بدن دے دیا، مصلوب ہوا اور اپنا قیمتی خون بہایا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور یوں ہمارا حقیقی نجات دہندہ بن چکا ہے۔ موت کی شریعت کا احساس کرنا اور پہچاننا یعنی ہمیں یقیناً ملعون ٹھہرانا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنا چاہیے، ایمان کا نقطۂ آغاز ہے۔ صرف وہ جو جانتے اور ایمان رکھتے ہیں کہ انہیں یقیناً اپنے گناہوں کے لیے مرنا چاہیے، وہ لوگ بن سکتے ہیں جو گناہ کے دھونے کا غسل لے سکتے ہیں اور ایمان کے وسیلہ سے یسوع پر اپنے تمام گناہوں کو منتقل کرنے کی بدولت گناہ کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ حقیقی ایمان ایسے عقیدے سے شروع ہوتا ہے، اور ہم جو اس عقیدے سے شروع کر چکے ہیں اپنے ایمان کی تصدیق کرنے کی بدولت مکمل بن چکے ہیں کہ یسوع مسیح تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے جو ہم روزمرہ کی بنیاد پر سرزد کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان گناہوں کو دھو دیا ہے جو ہمیں ابھی مستقبل میں سرزد کرنے ہیں۔ حتیٰ کہ خیمہ اجتماع میں ظاہر کیے گئے سردار کاہن اور اس کے بیٹے ہر صبح اور شام کو اپنی سوتنی قربانیاں چڑھاتے تھے۔ وہ باقیدگی سے اپنے قربانی کے جانور لاتے، اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے اور اس کا خون لیتے اور اسے خدا کو پیش کرتے تھے۔ یہ ہے کیوں خیمہ اجتماع میں کوئی کرسی نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں وہ ہر وقت قربانیاں چڑھانا جاری رکھتے تھے، یعنی ان کے پاس بیٹھنے اور آرام کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ اسی طرح ہم ایسے لوگ تھے جنہوں نے بلا اختتام گناہ کیا اور ان گناہوں کی وجہ سے اس کی عدالت سے بچ نہیں سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح اپنے بپتسمہ کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا اور اپنے خون بہانے کے ساتھ جو ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے مکمل طور پر بچا چکا ہے۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے ایمان کو شروع کرنا چاہیے کہ ہم بچ نہیں سکتے بلکہ ہمیشہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے یسوع اس زمین پر آیا اور بپتسمہ لینے کی بدولت ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے بعد تب یسوع مسیح تمام گناہوں کو صلیب پر لے گیا اور اپنی ذاتی زندگی دینے کے وسیلہ سے اپنے خون بہانے کے ساتھ ان گناہوں کی قیمت ادا کی، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھ کر اور وہ ہمارے دائمی نجات دہندہ بن چکا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 6 باب اس کی 23 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم واقعی ایسے لوگ تھے جنہیں اپنے گناہوں کے لیے مرنا تھا، لیکن یسوع مسیح ہمیں مکمل طور پر بچا چکا ہے۔ دوسرے لفظوں میں بپتسمہ لینے، صلیب پر مرنے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہمارا خداوند ہمیں گناہ کی معافی اور ابدی زندگی دے چکا ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ یہاں سے ہے کہ ایمان شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی حال میں کیا آپ نہیں سوچتے کہ میں یسوع کی مزید پیروی نہیں کر سکتا کیونکہ میں بے حد کمزور ہوں؟ کیا آپ شاید سوچتے ہیں کہ آپ محض بہت ردی اور بے حد جسمانی ہیں، اور اسی طرح حتیٰ کہ جس طرح آپ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، یوں آپ کے لیے آگے ہل چلانا بہت مشکل ہے۔ یہ ایمان جو تباہی کی طرف جانب لوٹتا ہے۔ آئے ہم عبرانیوں کا خط 10 باب اس کی 36 سے 39 آیت کی طرف لوٹیں۔ کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدے کی ہوئی چیزیں حاصل کرو۔ اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ہلاک ہونے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہ جو اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں بری طرح دکھ اٹھاتے ہیں، ظلم برداشت کرتے ہیں اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن آسمان کی میراث جو ابد تک انکار نہیں کرتی ہمارا انتظار کرتی ہے۔ آسمان پر ساری چیزیں ہمارا یعنی اپنے مالکوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ عبرانیوں کا خط 10 باب اس کی 34 سے 35 آیت فرماتی ہے، چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لٹنا جانا بھی
خوشی سے منظور کیا، اور یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے، بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اس لیے کہ اس کا اجر بڑا ہے۔ یہ درست ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، آسمان کی دائمی ملکیت ہمارا انتظار کرتی ہے۔ خدا ان کو آسمان اپنی میراث کی بخشش کے طور پر دے چکا ہے جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ ہے کیوں اس نے ہمیں اپنے وعدہ سے ہمارے اعتماد کو نہ کھونے کے لیے فرمایا، جانتے ہوئے کہ ہمیں اپنے ایمان کے لیے عظیم اجر حاصل کرنا ہے۔ ہمیں یقیناً ہلاکت کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ہمیں یقیناً اپنے ایمان کو حتیٰ کہ زیادہ مضبوط بنانا چاہیے اور اپنے اعتماد کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ جو پانی روح کی خوشخبری پر حقیقی سچ پر ایمان رکھتا ہے، آخر تک اپنی روحانی جنگ لڑنی چاہیے، جانیں بچانی چاہیے اور غالب آنا چاہیے۔ ہم مقدسین کو یقیناً ضرور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، ہمیں یقیناً یہ ایمان رکھنا چاہیے جو حتیٰ کہ گو ہم بہت کمزور ہیں، یعنی ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں، جتنی دیر تک ہم اس زمین پر زندگی گزارتے ہیں، خداوند پھر بھی یوحنا سے بپتسمہ لینے اور ہماری خاطر صلیب پر اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے ہمیں مکمل طور پر بچا چکا ہے۔ یہ اس ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم عظیم اعتماد رکھ سکتے ہیں اور دنیا کے آخر تک سر اٹھا کر اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً ایمان کے وسیلہ سے خدا کے سامنے آنا چاہیے، اس سچی خوشخبری کے ساتھ ایمان کی دوڑنی چاہیے، خوشخبری کو پھیلانا چاہیے اور خوشخبری کی خدمت کرنے کی بدولت اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ یہ ہے کیوں کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدے کی ہوئی چیزیں حاصل کرو۔ عبرانیوں کا خط 10 باب اس کی 36 آیت۔ اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 38 سے 39 آیت۔ ہم جو پانی اور روح کی خوشخبری پر اس ایمان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو بھی ہم جو پانی اور روح کی خوشخبری پر اس ایمان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو بھی تمام گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو ایمان رکھنے کے باوجود جو دوسروں کو تمام گناہوں سے بچا سکتا ہے، کیسے ہم ہلاکت کے لیے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اگر ہم پانی روح کی خوشخبری کی جانب دیکھنا جاری رکھتے ہیں تب ہمارا ایمان منحرف ہوگا اور ہم مکمل طور پر مرنے کے لیے موت کے دلدل میں پھنس کر ختم ہو جائیں گے۔ گناہ کی معافی حاصل کرنے کے بعد اب ہمارا کام خدا کی مرضی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ایمان کے ساتھ دوڑ کو جاری رکھنا ہے۔ اپنے ذاتی کمزوریوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جہاں ہم ہیں وہیں کھڑے نہیں رہنا اور مرتے ہوئے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں ان میں سے نہیں جو ہلاکت کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اس قسم کا ایمان رکھتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی جانوں کو بھی بچاتا ہے۔ جب ہم ایسے لوگ ہیں کیسے ہم محض بچ سکتے ہیں، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے مر سکتے ہیں؟ ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں کبھی ایسے لوگ نہیں جو ہلاکت کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا آپ اور میں کتنے ناکافی ہو سکتے ہیں۔ ہم راست باز ہیں جو پانی اور روح کی خوشخبری پر عظیم اطمینان کے ساتھ اپنی ایمان کی زندگیاں گزارتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے یقیناً اس بارے میں سوچنا چاہیے کہاں سے ہمارا ایمان شروع ہوا۔ ہلاکت سے باہر آئیں اور ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں۔ بنیادی طور پر ہم ایسے لوگ تھے جو بچ نہیں سکتے تھے، بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنا تھا۔ لیکن پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، یعنی خوشخبری جس کے وسیلہ سے ہمارا ایک خداوند آپ کو اور مجھے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے، ہم اپنی ابدی نجات حاصل کر چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں
کیونکہ ہم نے 100% اپنی تمام کمزوریوں، خامیوں، خالی پن اور بدکاری کو مکمل طور پر ماننے کے وسیلہ سے اپنے ایمان کو شروع کیا تھا، جب ہم گناہ کی معافی حاصل کرنے کے بعد اس زمین پر جب کہ گناہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، ہم غالب نہیں آئیں گے جب تک ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے یسوع مسیح پر اپنے تمام گناہوں کو منتقل نہیں کرتے اور اس کے بپتسمہ پر ایمان کے ساتھ انہیں نہیں دھوتے۔ یہ ہے کیوں ہمیں یقین سے احساس کرنا ہے کہ ہم ان میں سے نہیں جو ہلاکت کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں اور واقعی ایمان کے وسیلہ سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے ذاتی حالات اور صورتحال میں گرفتار ہو کر ہم بہت ساری آزمائشوں اور مشکلات میں گر سکتے ہیں، اور جس طرح ہم کمزور ہیں، ہمارے ایمان کی زندگیاں بھی جو آگے بڑھنے کو قائم رکھنے کے قابل نہیں ہیں، پاش ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں مرنا نہیں ہے۔ یہ پطرس کو سیکھنا تھا کہ اس نے اس سے فرمایا، اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ یسوع نے پطرس کے تمام گناہوں کو صاف کر دیا، بالکل جس طرح خداوند نے بپتسمہ لیا اور پطرس سے اس کے تمام زندگی میں سرزد ہوئے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، صلیب پر مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں اسے بچا لیا۔ اسی طرح خداوند آپ کو اور مجھے بھی ہمارے تمام گناہوں اور سزا سے بچا چکا ہے۔ جب تک وہ ایسا نہیں کر چکا تھا، کیسے آپ اور میں یسوع کے ساتھ کوئی بھی بات کر سکتے تھے؟ اگر یہ پانی اور روح کی خوشخبری نہیں تھی، کیسے ہم اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو سکتے اور دوسروں کو بھی بچنے میں رہنمائی کر سکتے تھے؟ ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اگر ہم پانی اور روح کی خوشخبری موجود نہیں تھی۔ یہی سچ ہے جو یسوع نے سکھانا چاہا۔ آپ اور میں اس تعلیم کو سن چکے اور سمجھ چکے ہیں، لیکن ہم حقیقی طور پر کیسے ہیں؟ کیا ہم اپنی خامیوں کی وجہ سے اپنی روحوں میں اکثر دباؤ محسوس نہیں کرتے؟ تب کیا ہم اپنی ذاتی کمزوریوں میں گرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ناکافی اور کمزور ہیں۔ ہم آسانی سے ذاتی نفرت میں گرنے کے عادی ہیں۔ آپ حتیٰ کہ اپنے آپ سے بات کر سکتے ہیں، کیسے میں آخر تک یسوع کی پیروی کر سکتا ہوں؟ اسی موقع پر اس کی پیروی کو روکنا میرے لیے بہتر ہوگا۔ میں پر یقین ہوں کہ خداوند بھی میرے لیے اس کی کلیسیا کو چھوڑنا بہتر خیال کرتا ہے۔ اگر بپتسمہ کی خوشخبری نہ ہوتی تو جو یسوع نے حاصل کیا، تو اس طرح ہم ابدی ہلاکت میں گر کر ختم ہو چکے ہوتے۔ سچائی پر ایمان رکھیں، حتیٰ کہ جس طرح آپ اور میں خصوصی طور پر کوئی دوسرا انتخاب نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنے کا انتخاب رکھتے تھے۔ ہمارا خداوند پہلے ہی ہمیں ہمارے گناہوں سے سزا سے چھڑا چکا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہماری جسمانی انتہائی کمزور ہے اور ہم بچ نہیں سکتے، بلکہ حتیٰ کہ معافی حاصل کرنے کے بعد بھی پھر گناہ کرتے ہیں، ہمیں پھر بھی یقیناً بپتسمہ کے وسیلہ سے جو اس نے حاصل کیا اور اس کے خون بہانے سے مکمل ہوئی یسوع مسیح کی کامل اور اپنی نجات کو ماننا چاہیے۔ آپ کو اور مجھے یقیناً اپنے ایمان کا اقرار کرنا چاہیے، اور بنیادی طور پر بولتے ہوئے میں بچ نہیں سکتا بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مروں گا، یہ درست ہے۔ لیکن کیا خداوند میرے لیے اس زمین پر نہیں آیا اور بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے میرے تمام گناہوں کو نہیں اٹھایا؟ کیا یسوع نے میرے تمام گناہوں کو جو اس پر اس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے منتقل ہوئے تھے قبول نہیں کیا؟ اور کیا وہ صلیب پر نہیں ہوا؟ کیا وہ پھر مردوں میں سے نہیں جی اٹھا؟ اور کیا اب زندہ نہیں ہے؟ کیونکہ میرے گناہ یسوع مسیح پر منتقل ہو گئے تھے، کوئی معنی نہیں رکھتا میں کتنا ناکافی ہوں، کوئی معنی نہیں رکھتا کتنی میری کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں، میں پھر بھی بے گناہ ہوں۔ اس لیے میں ان میں سے نہیں ہوں جو ہلاکت کے لیے پیچھے ہٹتے اور مرتے ہیں۔ یوں اس طریقے سے ایمان رکھنے کی بدولت ہمیں یقیناً اپنی کمزوریاں ایک طرف پھینکنی چاہیے۔ حتیٰ کہ آیا ہم کمزوریاں رکھتے ہیں، مگر ہم لوٹ کر بپتسمے پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو یسوع نے پانی اور روح کی خوشخبری میں حاصل کیا، ہم ہمیشہ اپنی کمزوریاں ایک طرف پھینک سکتے ہیں۔ اپنے ایمان کے وسیلہ سے ہمیں یقیناً روحانی موت اور لعنتوں کو ایک طرف ڈالنا چاہیے جو ہمیں ہماری کمزوریوں سے ملتی ہیں۔ ہمیں اس سچائی پر اتنا زیادہ جتنا ہم کر سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے غور کرنا ہے، خداوند مجھے بچا چکا ہے، کیونکہ میرے تمام گناہ خداوند پر منتقل ہو چکے تھے۔ کیا میں پھر بھی گناہ رکھتا ہوں؟ بے شک میں نہیں رکھتا۔ یوں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم اپنی کمزوریاں گناہ پھینک سکتے ہیں، ایک بار پھر پانی اور روح کی خوشخبری کی تصدیق کر سکتے ہیں اور حقیقت کو مان سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے مکمل طور پر نجات یافتہ ہو چکے ہیں۔ یہ ہے کیسے ہم ہر روز خدا کی جانب دوڑ سکتے ہیں۔
تمام گناہ غائب ہو گئے جب یسوع نے بپتسمہ لیا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کلام کتنا اہم تھا جو یسوع نے پطرس اور اپنے شاگردوں سے فرمایا۔ اس نے حتیٰ کہ اپنی موت کے بعد انہیں پانی روح کی خوشخبری پر مضبوطی سے کھڑے رہ کرنے کے سلسلہ میں ان کے پاؤں دھوئے، خصوصی طور پر جب وہ اپنی کمزوریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر یسوع پطرس اور دوسرے شاگردوں کے پاؤں نہ دھو چکا ہوتا تو شاگردوں کے ساتھ کیا واقعہ ہو چکا ہوتا؟ جب یسوع صلیب پر مر گیا، 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی بادشاہت میں چلا گیا، کیسے شاگرد اپنی کمزوریوں کو حل کر چکے ہوتے جب وہ ظاہر ہوتی؟ انہیں ایمان کے وسیلہ سے انہیں حل کرنا تھا، جو بپتسمہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو یسوع نے حاصل کیا۔ اور اگر وہ اس طرح ایمان نہیں رکھ چکے تھے تب ان کے لیے اپنی کمزوریوں کو حل کرنا مشکل ہو چکا ہوتا۔ ہمیں یقیناً ایمان کے ساتھ اپنی کمزوریوں اور روزمرہ کے گناہوں کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی۔ یسوع کی خدمات کی سچائی کو جاننا اور ایمان رکھتا ہے۔ اگر یسوع اپنے شاگردوں کو بپتسمہ کی طاقت کے بارے میں نہیں سکھا چکا ہوتا جو اس نے حاصل کیا، تو اس کے شاگرد بھی مایوس ہو چکے ہوتے اور وہ روحانی طور پر مر جاتے۔ وہ خوشخبری کے لیے اپنی پوری زندگی کی وقتاً فوقتاً کرنے کا ایمان رکھنے کی قوت، دوسروں کی جانوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کی قوت نہ رکھ چکے ہوتے، اور آخر میں حتیٰ کہ شہید ہونے اور اس طرح وہ حتمی طور پر اپنے ایمان کا دفاع کرنے میں ناکام ہو چکے ہوتے اور مایوس ہو جاتے۔ لیکن زبانی روایت کے مطابق جو ہمارے سپرد ہوئی، یہ کہا جاتا ہے کہ یسوع کے 12 شاگردوں نے خوشخبری کی منادی کی اور وہ سب شہید ہوئے۔ یسوع کے 12 شاگردوں کے درمیان اس شاگردوں کا نام جو سب سے زیادہ شک رکھتا تھا توما تھا، لیکن حتیٰ کہ توما رسول پاکستان کو گیا اور وہیں شہید ہو گیا۔ تب یہ ایمان کہاں تھا جس نے یسوع کے سارے شاگردوں کو شہید ہونے کے قابل کیا؟ یہ ایمان ایک اعتماد کے ساتھ بڑھ گیا، یعنی یسوع نے بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے ان کی تمام عمر بھر کے سب گناہوں کو اٹھا لیا، یعنی وہ کامل طور پر پاک بن چکے تھے، جس طرح ان کے سارے گناہ یسوع پر منتقل ہو گئے تھے، اور یعنی وہ مکمل طور پر خدا کے اپنے بیٹے بن چکے تھے اور بادشاہت میراث میں حاصل کریں گے۔ یہی مختصراً تھا، کیونکہ وہ یہ ایمان رکھتے تھے، یعنی وہ اس زمین پر پانی اور روح کی خوشخبری پھیلا سکتے تھے اور خدا کے پاس جا سکتے تھے جب اس نے انہیں بلایا۔ دوسرے لفظوں میں، ہم میں سے سبھی اسی ایمان کے ساتھ شہید ہو سکتے ہیں جب خدا ایسی خواہش کرتا ہے۔ جب پلاطس کی عدالت کے باہر پطرس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا، اس نے حتیٰ کہ زیادہ گہرائی سے احساس کیا کہ یسوع کا کیا مطلب تھا جب اس نے اس سے کہا تھا، اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد پطرس اور یسوع کے دوسرے شاگردوں نے احساس کیا کیوں یسوع ان کے پاؤں دھو چکا تھا، اور یعنی ایمان رکھنے اور عظیم کامل ایمان کے ساتھ پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرنا مطلوب تھا۔ آج کے مسیحی اگر وہ یسوع کے بپتسمہ پر رکھی گئی اس سچائی کو نہیں جانتے، بھی اپنے ایمان کی زندگیاں گزارنا مشکل پائیں گے اور آخرکار اس پر ایمان رکھنا ترک کر دیں گے۔ اگر ہم اپنی ذاتی کمزوریوں سے بندھے ہوئے ہیں تو ہماری ضمیر اس مسئلے کو حل کرنے کی ہماری نااہلیت کی وجہ سے آلودہ ہو جائیں گے، اور اپنے آلودہ ضمیروں کی وجہ سے ہم مزید گرجا گھر میں آنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ اس کی کلیسیا کے ہر ایک کسی رکن کے لیے، حتیٰ کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی حقیقت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ گناہ کے غلام تھے، کیا آپ گناہ کی پرستش کرنے کے قابل ہوں گے؟ خدا کی پرستش کرنے کے قابل ہوں گے؟ آج حتیٰ کہ وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے گرجا گھر جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے توبہ کی دعائیں مانگتے اور خدا کی پرستش کرتے، اور وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ یسوع پر محض ایک مذہبی معاملے کے طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی جانیں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے گناہ رکھتی ہیں اور ان کی وجہ سے قید میں پھنسی ہوئی ہیں، وہ خدا کے سامنے نہیں آ سکتے اور اس کی پرستش نہیں کر سکتے، ایسے اوقات میں ہمیں یقیناً بپتسمے کی قدرت پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنی جانوں کو پاک کرنا چاہیے جو یسوع نے حاصل کیا، ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کی بدولت ہمارے تمام گناہوں کو قبول کیا۔ وہ برائے نام مسیح جو پانی روح کی خوشخبری کی سچائی سے ناواقف ہیں، ایمان کا راستہ بھی
نہیں جانتے، اور یوں وہ اپنی توبہ کی دعاؤں کے ذریعے سے اپنے گناہوں سے معاف ہونے کا اندھا دھند کوشش کرتے ہیں۔ بالکل جس طرح وہ جو دنیا کے مذاہب کی پیروی کرتے ہیں اندھا دھند اپنے دیوتاؤں کی غارت ہوئے منت سماجت کرتے ہیں، میں تجھ سے مانگتا ہوں برائے کرم میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے اور میرے خاندان کو برکت دے، میں کچھ بھی کروں گا، میں تجھے زیادہ ہدیہ پیش کروں گا، میں نیک امال کروں گا، برائے کرم میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسے برائے کرم برائے نام مسیحی محض اپنے ذاتی بنائے ہوئے ایک مذہب کی پیروی کر رہے ہیں۔ یسوع نے پطرس سے کہا، جو میں اب کر رہا ہوں تو نہیں سمجھتا، لیکن تو اسے بعد میں سمجھے گا۔ اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ اگر یسوع کے شاگرد اس کے بعد حتیٰ کہ اس کلام میں پوشیدہ سچائی کا احساس نہیں کر چکے تھے تو وہ یسوع کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے تھے، اور وہ کام نہیں کر سکتے تھے جس نے حتیٰ کہ دوسروں کو گناہ سے بچایا۔ اگر یسوع جب کہ پطرس کے پاؤں دھوئے ہوئے تھے اس میں سے بپتسمے کی قدرت کے وسیلہ سے جو اس نے حاصل کیا کامل نجات کی مکمل ایمان پختہ نہیں کر چکا تھا، پطرس شہید ہونے کے قابل نہ ہو چکا ہوتا اور خدا کی کلیسیا کے رہنما کے طور پر اپنا کردار ادا نہ کر چکا ہوتا۔ اگر یہ پانی روح کی خوشخبری کی سچائی سے نہیں تھا تو ہم خدا کے سامنے آنے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو ہم سرزد کرنا جاری رکھتے ہیں، اسے ایمان کی پرستش پیش کرنے کے قابل نہ ہو چکے ہوتے۔ وہ جو واضح طور پر پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے معاف ہو چکے ہیں اس کی کلیسیا میں آ سکتے ہیں، اور وہ ایمان کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کو دھونے کے قابل ہیں جب کبھی وہ ہوتے ہیں، بالکل جس طرح خداوند نے کہا کہ ان کو جن کے پورے بدن پاک ہیں صرف اپنے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں ہمیں یقیناً یاد رکھنا اور ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ایسے گناہ بھی یسوع پر منتقل ہو گئے تھے جب اس نے بپتسمہ لیا تھا۔ ہمارے گناہ یسوع پر منتقل ہو گئے تھے جب یسوع نے بپتسمہ لیا۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت۔ اگر گناہ جو ہمارے دلوں میں تھے یسوع پر منتقل ہو گئے تھے تو کیا ہم گناہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم کوئی گناہ نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے گناہ اس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے یسوع پر منتقل ہو گئے تھے۔ ہم پاک ہو چکے ہیں جس طرح ہمارا گناہ ایمان کے وسیلہ سے مٹائے گئے، اور کیونکہ ہم پاک ہیں کوئی معنی نہیں رکھتا کتنے ناکافی ہم ہو سکتے ہیں، ہم پھر بھی خدا کے سامنے کاہن ہیں۔ یہ ہے کیوں وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں تیزی سے اپنی کمزوری میں سے باہر آ سکتے ہیں اور ایمان کے وسیلہ سے خدا کے پاس جا سکتے ہیں، ایمان کے وسیلہ سے اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور نجات کے لیے اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں جو وہ انہیں عطا کر چکا ہے، اس کی ستائش کر سکتے ہیں جو اسے جلال دیتی ہے، اور دوسروں تک پانی روح کی خوشخبری بھی پھیلا سکتے ہیں۔ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ کیا آپ اس سچائی کو جانتے ہیں؟ جب آپ نے پہلی مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کی آپ نہیں جانتے تھے، تاہم ہم سب اس تعلیم کو سن چکے ہیں اور اسے جانتے ہیں، اگرچہ آپ اور میں ہر روز گناہ کرتے ہیں اور ہماری خامیاں ظاہر ہوتی ہیں، بالکل جس طرح یسوع نے پطرس کے پاؤں دھوئے تھے وہ ہر روز ہمارے پاؤں بھی دھو چکا ہے۔ شروع میں ہم خوش تھے جب ہم نے پہلی مرتبہ ایمان رکھا کہ گناہ جو بڑی مدت سے ہمارے دلوں میں تھے اور گناہ جو ہم حال ہی میں کر چکے تھے سب یسوع پر منتقل ہو گئے تھے، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کیسے ہماری خامیاں ظاہر ہوتی ہیں اور کیسے ہم حتیٰ کہ گناہ کی معافی حاصل کرنے کے بعد اپنی کمزوریوں کے اسیر ہیں۔ ایسے مواقع پر یہ جاننے اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ یسوع نے حتیٰ کہ اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ایسے گناہوں کو اٹھا لیا، یعنی ہم حقیقی طور پر تمام گناہ اس پر منتقل کر سکتے ہیں جو ہم مستقبل میں بھی سرزد کریں گے۔ تب کیا راست باز اس وجہ سے آزادانہ طور پر گناہ کریں؟ وہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ رومیو کا خط اس کا 1 باب 17 آیت فرماتی ہے، راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ بعض لوگ فضول میں یہ کہتے ہوئے پانی اور روح کی خوشخبری کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے، ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو۔ رومیو کا خط 3 باب اس کے 8 آیت، کیا نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ گناہ کی معافی حاصل کرنے کے بعد زیادہ آزادی سے گناہ کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔
جب ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے سوچتے ہیں تو بھائیو اور بہنوں، کیا ہم گناہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ بے شک ہم نہیں رکھتے۔ اسی طرح حتیٰ کہ اگر ہم خامیاں رکھتے ہیں، کیا ہم ایمان کے وسیلہ سے نامکمل یا کامل ہیں؟ ہم کامل ہیں۔ جب یسوع نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پورے بدن پاک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اپنے بپتسمہ اور خون اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے وہ ہمیں مکمل طور پر پاک کر چکا ہے۔ ہم نے بھی یسوع پر ایمان رکھنے کے بعد پانی اور روح کی خوشخبری کی طاقت کو جانا۔ اسی طرح ہمیں یقیناً ہر روز اپنی زندگیوں پر پانی روح کی خوشخبری کی اس قدرت کو لاگو کرنا چاہیے۔ جو ہی ہم ہر روز اس ایمان کو لاگو کرتے ہیں، ہم شاید بعد میں اس سے تھک جائیں، حیران ہوتے ہوئے کتنی دیر تک ہمیں ایسا کرنا ہے، لیکن اسی اصل لمحے پر کہاں ایک بار پھر ہمیں یقیناً لوٹنا چاہیے۔ ہمیں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خداوند کی طرف یقیناً لوٹنا چاہیے، اگرچہ ہم بنیادی طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے صرف مر سکتے ہیں۔ خداوند اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو اٹھانے، صلیب پر مرنے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ یاد رکھیں کہ کاہنوں کو ہر روز خیمہ اجتماع کے صحن میں سوتنی قربانیاں دینی پڑتی تھیں، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں ہر وقت جب وہ اس کے پاس سے گزرتے پیتل کے حوض میں دھونے پڑتے تھے۔ ان کی طرح ہمیں یقیناً پہلے خداوند کی محبت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے ایمان کے ساتھ اس پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہم بچ نہیں سکتے تھے بلکہ بنیادی طور پر مر جاتے، لیکن خداوند نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور انہیں دھو دیا، اور صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے لعنتی ٹھہرنے کے وسیلہ سے وہ گناہ کی سزا کو ان کے حتمی انجام تک پہنچا چکا ہے۔ اس طریقے سے بپتسمہ اور خداوند کے خون کے ساتھ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے اور سزا سے مکمل طور پر بچا چکا ہے۔ ہر روز ہمیں یقیناً اپنے دلوں میں اس محبت کو نقش کرنا چاہیے جو ہمیں مکمل طور پر بچا چکی ہے، جو بچ نہیں سکتے تھے بلکہ صرف مر جاتے، اور ہم اس ایمان کے وسیلہ سے خدا کے سامنے آتے ہیں۔ جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے، ہم کوئی چارہ نہیں رکھتے تھے بلکہ مرنا، لیکن خداوند کی وجہ سے ہم مکمل طور پر نجات یافتہ ہوئے اور خدا کے کامل اور راست باز بیٹے بن گئے۔ جب خداوند ہمیں ایسا ایمان دے چکا ہے تو کیا ہمیں یعنی ایمان اپنے ساتھ ہمیشہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ہم زائرین ہیں جو اس زمین پر صرف تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہتے ہیں اور تب چلے جاتے ہیں۔ لفظ زائرین کا مطلب ہے مسافر ہیں۔ مسافر کا مطلب وہ لوگ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ ہم مسافر ہیں جو صرف تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ پر رکتے اور تب دوسری جگہ کے لیے جب ہم وہاں اپنا مقصد مکمل کر لیتے تو روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہم زائرین ہیں جنہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں زندہ رہنے کے بعد آسمان کی بادشاہی کی جانب واپس لوٹنا ہے۔ جو ہی ہم اپنی زندگیاں اس زمین پر سے گزرنے کے لیے زائرین کے طور پر گزارتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں جاتے ہیں، بعض موقعوں پر موجود ہے کہ جب ہم محض اس سے دستبردار ہونا اور زمین پر سے اسے جھومنا پکارنا چاہتے ہیں۔ مواقع آئیں گے کہ جب آپ بھی دونوں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر جھومنا چاہیں گے۔ شاید ایسے مواقع آ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ بذات خود مکمل ہیں، آپ کے حالات اتنے مناسب نہیں ہیں، یا جبکہ آپ کے حالات اچھے ہیں، مگر جب آپ کی جسمانی بری سوچیں اٹھتی رہتی ہیں۔ ہمارے واسطے جو ایسے ہیں، ہمارے خداوند کا کلام دے چکا ہے جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو میں کرتا ہوں تم اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ اب ہم جانتے ہیں۔ جو ہی ہم اپنی زندگیاں زائرین کے طور پر گزارتے ہیں، جب کبھی ہماری بہت ساری خامیاں ظاہر ہوتی ہیں اور جب کبھی ہم اپنی کمزوریوں میں قید ہوتے ہیں، اپنے حالات میں پھنس جاتے ہیں، تو ہمیں یقیناً یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مکمل طور پر گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں، جو حتیٰ کہ ان چیزوں کو مٹا چکا ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم مکمل طور پر گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ جب ہم خیمہ اجتماع پر نظر کرتے ہیں، ہم پاتے ہیں کہ محض کتنا واضح یہ ہے، جس طرح سوتنی قربانی کی قربان گاہ میں اچھی طرح ظاہر کیا گیا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے،
کیونکہ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ان گناہوں کی وجہ سے ہر روز سزا یافتہ ہونا اور موت کے حوالے کیے جانا تھا۔ سوتنی قربانی قربان گاہ میں سچائی ظاہر کی گئی ہے کہ یسوع مسیح قربانی کے برہ کے طور پر آیا، ہاتھوں کے رکھے جانے کو قبول کیا اور ہماری جگہ پر مر گیا۔ سوتنی قربانی قربان گاہ سے گزر کر پیتل کا حوض نظر آتا ہے، جہاں ہم اپنے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے پانی روح کی خوشخبری پر غور و خوض کرتے ہیں، جو ہم ہر روز سرست کرتے ہیں۔ پانی اور روح کی خوشخبری کامل سچائی ہے جو ہمیں ہمارے معروسی اور روزمرہ کے گناہوں سے بچا چکی ہے۔ خدا کی بخشش کیا ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے؟ کیا یہ گناہ کی معافی اور ابدی زندگی نہیں ہے؟ خداوند ہمیں مکمل طور پر بچا چکا ہے۔ وہ ہمیں کلی طور پر، جنہیں کسی بھی وقت اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنا تھا، نجات دے چکا ہے۔ سب گناہ جو ہم اپنی پوری زندگی کے وقت کے دوران کرتے ہیں، پانی اور خون پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے اور کلام کے وسیلہ سے پاک ہو چکے ہیں۔ یعنی خداوند حتیٰ کہ ہمارے پاؤں دھو چکا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا جب اس نے بپتسمہ لیا، اور سب گناہ جو ہم اپنی پوری عمر کے دوران سرزد کرتے ہیں اس پر منتقل ہو گئے۔ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو اٹھائے ہوئے اور ان کے لیے صلیب پر سزا کا مستحق ٹھہرا اور مر گیا، اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور یوں ہمارے کامل نجات دہندہ بن چکا ہے۔ یہ ہے جب ہم مکمل طور پر اس یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم کامل بن جاتے ہیں۔ اور اگرچہ ہمارا جسم ناکافی ہو سکتا ہے، جس طرح ہم کامل ایمان رکھتے ہیں، ہم روحانی طور پر بابرکت زندگیاں گزاریں گے اور خدا کی ابدی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ کیا اب آپ پطرس کی مانند نہیں ہیں؟ بالکل جس طرح یسوع پطرس کے پاؤں دھو چکا تھا، کیا وہ آپ کے پاؤں بھی نہیں دھو چکا؟ یہ درست ہے کہ یسوع ہی ہر روز ہمارے پاؤں دھو چکا ہے۔ یہ ہے کیوں یسوع نے بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، اور ان گناہوں کے لیے وہ ہماری جگہ پر صلیب پر مر گیا، اور وہ پھر 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا۔ اسی طرح اپنے بپتسمہ اور صلیب پر اپنے خون اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے یسوع ہمارا کامل نجات دہندہ بن چکا ہے۔ ہم اسی یسوع مسیح پر کامل طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم مکمل طور پر خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم مکمل طور پر اس کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال کامل نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے جو ہمیں کامل بناتا ہے۔ یہ ہے کیوں ہمیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی بدولت یسوع کے شاگردوں کے طور پر زندہ رہنا چاہیے۔ ہم ایمان کی ہلاکت کے لیے پیچھے ہٹنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ گو ہم ناکافی ہو سکتے ہیں، ہم ایمان کے وسیلہ سے چل سکتے ہیں، اور ہمیں یقیناً حقیقت میں حتیٰ کہ زیادہ ایمان کے وسیلہ سے چلنا چاہیے۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، تو پہلے ہمیں اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ مختصر حقیقت یہ ہے کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے سر اٹھا کر کھڑے رہتے ہیں، اور یوں ایسے لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کو بچانے کے خدا کے دیے گئے مقصد کے لیے اپنے آپ کو فقط نہیں کرتے، تب ہم ہلاکت اور مایوسی کی دلدل میں پھنس جائیں گے اور اپنے گناہوں میں مرتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ بے گناہ جبکہ اس کا راست باز کام کرتے ہوئے شادمان ہوتے ہیں۔ وہ خدا کی خوشخبری پھیلانے کے لیے شادمان ہوتے ہیں جو دوسروں کی جانیں بچاتی ہیں۔ لیکن گناہ گار کیا درست ہے کرنے پر بھی شادمان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں وہ کرنا کیا درست ہے کہ ان کی روحانی خوراک بن جاتا ہے۔ پوری دنیا میں خوشخبری پھیلانا درست کام ہے جو دوسروں کی جانیں بچاتا ہے، لیکن اسی موقع پر یہ ہماری اپنی زندگی کی روٹی بھی ہے۔ ایسا کرنے سے کیا درست ہے؟ ہمارے دل روح کے ساتھ بھر جاتے ہیں اور نئی قوت ہم میں پروان چڑھتی ہے، اور جو ہی ہماری روحیں بڑھتی اور پختہ ہوتی ہیں ہم زیادہ بہادر بن جاتے ہیں۔ پس ابراہیم کی مانند زندہ رہنے اور خدا سے برکت پانے اور دوسروں کے ساتھ ان برکات کو بانٹنے کے لیے ہمیں یقیناً راست بازی سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کریں، کیا یہ درست ہے؟ اور خوشخبری کو پھیلانے سے محبت کرنی چاہیے، حتیٰ کہ گو ہم کمزور ہیں۔ جب تک ہم یہ راست باز کام کرنا جاری نہیں رکھتے ہماری جانیں مر جائیں گی۔ ہم راست باز یقیناً روحانی طور پر مر جائیں گے اگر ہم اس راست باز مقصد کے لیے کام کرنا روک دیتے ہیں۔ یہ ہے کیوں یسوع نے فرمایا، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ متی کی انجیل 5 باب اس کی 6 آیت۔
یسوع نے یہ بھی فرمایا مبارک ہے وہ جو دل کے پاک ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ متی کی انجیل 5 باب اس کی 8 آیت۔ وہ جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند مکمل طور پر ہمارے تمام گناہوں کو دھو چکا ہے، خدا کو دیکھیں گے، اور وہ خدا پر ایمان رکھنے، پیروی کرنے اور تمام دنیا میں آسمانی برکات کو پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم ایمان کے وسیلہ سے کامل بن چکے ہیں۔ ہم بچ نہیں سکتے تھے بلکہ اپنے گناہوں کے لیے مر جاتے، لیکن خداوند اس زمین پر آیا، بپتسمہ لیا اور ہماری جگہ پر صلیب پر مر گیا اور یوں ہمیں کامل طور پر بچا چکا ہے۔ یہ سچائی ہے اور آسمان کی بادشاہی کا رستہ ہے۔ یوں احساس کرنا ایمان کا رستے کا احساس کرنا ہے۔ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے بلکہ یہی ہے۔ ہم اپنے نیک اعمال کی بدولت آسمان پر داخل نہیں ہو سکتے۔ صرف احساس کرنے اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خداوند ہمارے لیے کیا کر چکا ہے، ہم آسمان پر داخل ہو سکتے ہیں۔ عمومی طور پر اگر ہمیں لوگوں کی 2 قسموں میں تقسیم کرنا تھا تو وہ لوگ بھی ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ وہ لوگ بھی ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، کیا غلط ہے؟ وہ لوگ جو استعمال ہوتے ہیں، کیا غلط ہے؟ وہ لوگ نہیں ہیں جو ٹھیک طور پر گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خداوند ہمارے لیے کیا کر چکا ہے؟ ہم راستہ بازی کے آلات بن چکے ہیں۔ لیکن وہ جو گناہ کی معافی حاصل نہیں کر چکے اب تک بچ نہیں سکتے بلکہ اپنی ذاتی مرضی کے علاوہ ابلیس کے آلات کے طور پر قائم ہیں۔ اس موقع پر میں آپ سے اعتماد سے کہتا ہوں کہ خداوند ہمیں اپنی کامل نجات، کامل ایمان، کامل گناہ کی معافی عطا کر چکا ہے۔ کیا آپ کے اعمال ناکافی ہیں؟ حتیٰ کہ جب آپ اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی بھی حال میں کیا آپ کے دل میں اس سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ ایسا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ راست باز ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہ سکتا ہے۔ کیا خداوند نے جو ممکنہ طور پر ہماری خامیوں اور ہماری کمزوریوں سے ناواقف ہیں ہو سکتا ہے پہلے ہی اپنے بپتسمہ کے ساتھ ان تمام چیزوں کو نہیں اٹھایا؟ آئیں مجھے آپ کو ایک روزمرہ کی زندگی کی مثال دینے کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم کتنے ناکافی ہیں۔ ہم محض اوقات اکٹھے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ جب ہماری ٹیم مشکل میں ہوتی ہے یعنی بال تیزی سے ہمارے گول پوسٹ کی طرف آتا ہے تو ہم اکثر محض اسے اچھلتا یا اپنے پاؤں ہاتھوں سے چھین لیتے ہیں۔ کیا میں گولچی تھا؟ بے شک نہیں، میں صرف جیتنا چاہتا تھا۔ ایسے حالات میں ہم میں سے خادمین، مقدسین، خدا کے کارکن سب جیتنے کی کوشش میں ہر ممکن کام کرنے کے لیے ایسے ایک جیسے ہیں۔ آپ سہل ہونے کی بھوک بھول سکتے ہیں۔ جیتنے کے لیے ہم کھیلتے ہوئے ہر قسم کے غلط کام کرتے ہیں۔ کھیل اتنی حیوانیت سے کھیلا جاتا ہے کہ ہر کوئی محض جیتنے کے لیے ہر ممکن کام کرتا ہے، اتنا زیادہ کہ مقابلے میں کوئی دوسرے کھیل نظر نہیں آتا جس میں فٹ بال سے زیادہ بہتر کہیں اتنی عیاریاں اور ضروری انسانی رویے کے ذاتی تصوری نظر آتی ہے۔ اگر ہماری ٹیم مشکل میں ہم غلط کام کرنے، مار دھاڑ کرنے اور اپنے طریقوں پر زور دینے سے نہیں ہچکچاتے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، لیکن اگر دوسری ٹیم ہمارے ساتھ غلط کرتی ہے، ہم فاؤل چلاتے ہیں اور ریفری سے پیلا کارڈ دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن حتیٰ کہ ریفری کا قانون بالکل بھی کوئی اثر دکھانے کے لیے متوقع نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ہم حقیقتاً کون ہیں۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے اور ہماری ذات کے لیے کیا فائدہ مند ہے، اور ہم صرف وہی چاہتے ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر بھی خدا ہم جیسے لوگوں کو نجات دے چکا ہے۔ گو ہم اب تک عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، بدکاری کے ہاتھوں سے بے قابو ہیں۔ جہاں تک ہمارے ایمان کا تعلق ہے، ہم وہ لوگ بن چکے ہیں جو بلا عیب نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ خداوند ہمیں مکمل طور پر ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ یہ ہے کیوں ہم خداوند کو نجات کے خدا کے طور پر اور اپنے نجات کے خدا کو خداوند کے طور پر پکارتے ہیں۔ خداوند ہماری نجات کا خدا ہے۔ پطرس نے اقرار کیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ متی کی انجیل 16 باب 16 آیت۔ اور خداوند نے اس کے بابرکت ایمان کو خدا کی معرفت بخشے گئے ایمان کے طور پر منظور کیا۔ لفظ مسیح کا یہاں مطلب وہ شخص ہے جس نے اپنے ذاتی بدن پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور ان سب کو مٹا ڈالا۔ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کے بیٹے، اور ہمارے نجات دہندہ کے طور پر وہ ہمیں مکمل طور پر بچا چکا ہے۔
بس وہ اپنے دلوں میں تاہم دلیر ہو جائیں، حتیٰ کہ اگر آپ خود کو خوشخبری کی خدمت کے لیے بے حد ناکافی اور کمزور محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی جانوں اور دلوں اور بدنوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور جھکنا نہیں چاہیے، اس کی بجائے انہیں ایمان کے وسیلہ سے مضبوط کریں، بہادر بنیں، راست بازی کے عظیم لوگ بن جائیں جو خدا کی معرفت بخشا گیا ایمان دور دور تک پھیلا رہے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، میں اپنے جسم میں دکھ دکھانے کے لیے کچھ نہیں رکھتا، لیکن کیا میں پوری دنیا میں خوشخبری نہیں پھیلا رہا؟ کیا آپ بھی اسی طرح نہیں ہیں؟ مت سوچیں کہ وہ جو بظاہر کوئی خامی نہ رکھنے والے نظر آتے ہیں واقعی کسی بھی خامیوں سے آزاد ہیں۔ گناہ گار صرف ریاکار ہیں، ریاکار بھی ویسے ہی انسان ہیں جس طرح آپ ہیں، اور اس طرح کیسے ان کا جسم اتنا اچھا، عظیم، یافتہ اور پاک ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیشہ ہی ناکافی ہے؟ ہم بنی انسان کا جسم ہے۔ آپ کو احساس کرنا ہے کہ وہ جو اپنی پرہیزگاری دکھا رہے ہیں، خاص طور پر مسیحی تعلقات میں، محض اپنی ریاکاری اور دھوکے بازی کی فطرت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہمارا خدا ہمیں مکمل طور پر بچا چکا ہے، اس لیے ہم اپنے ایمان کے وسیلہ سے پانی روح کی خوشخبری کی خدمت کر سکتے ہیں جو ہمیں مکمل بنا چکی ہے اور خدا کی اس کامل راست بازی کے وسیلہ سے تقویت دے چکی ہے۔ ہم ایمان کے وسیلہ سے ہمیں نجات یافتہ ہونے کے قابل کرنے کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، یعنی نجات کی اس سچائی کے وسیلہ سے جس کا وہ حتیٰ کہ دنیا کی بنیاد سے پہلے منصوبہ بنا چکا ہے۔ آپ کے سارے گناہ پہلے ہی دھوئے دیے گئے تھے جب یسوع نے بپتسمہ لیا اور صلیب پر اپنا خون بہایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمین۔